الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से सूरह आल इमरान की एक आयत करीमा तिलावत की है। आज के मौज़ू का उन्वान है इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ की अहमियत, और इसी मुनासबत से ये आयत करीमा तिलावत की है। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद का हुक्म दिया है। इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद ये अल्लाह के इनामात में से एक इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में अपनी इस नेमत का तज़किरा फरमाया है। फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, कि अल्लाह ने जो आप पर इनाम किया है उसको याद करो। कि जब तुम आपस में दुश्मन थे
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس کا جو پس منظر ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے، تشریف لانے سے پہلے، مدینہ منورہ میں دو خاندان تھے، اوس اور خزرج۔ یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان کی لڑائی کوئی 2-4 سالوں کی لڑائی نہیں تھی، 100 سال سے زیادہ کی لڑائی تھی، اور معمولی سی بات پر لڑائی شروع ہوئی تھی، وہ لڑائی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کبھی اوس غالب آ جاتے تھے تو کبھی خزرج غالب آ جاتے تھے۔ جو بھی لوگ، جو بھی قبیلہ وہ شکست کھاتے تو اس کے بعد وہ تیاری کرتے تھے کہ ہم اپنا بدلہ کیسے لے لیں، ہم اپنے مخالفین پر غالب کیسے آ جائے، اور اس تیاری کے ساتھ 8-10 سال کے بعد وہ زور آور ہو جاتے تھے، غالب ہو جاتے تھے، اور یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں۔ اس دنیا میں امن اور سکون کے لیے رہنے کا جو وسیلہ ہے، جو ذریعہ ہے، وہ اتفاق اور اتحاد ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد ہے تو آپ امن اور سکون میں رہیں گے۔ اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے تو پھر بھائیوں میں بھی امن اور سکون نہیں ہوتا ہے، بھائی بھی پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ سب کو پتہ ہے۔ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے سے پہلے یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں اور مکہ کے لوگ ہیں، یہ آپس میں رشتہ دار ہے۔ مدینہ بہت دور ہے مکے سے، لیکن یہ لوگ آپس میں رشتہ دار ہیں۔ مکے والے بھی حجازی ہیں تو مدینے والے بھی حجازی ہیں، طائف والے بھی اہل حجاز میں سے ہیں۔ یہ 3 جگہ کے لوگ یہ حجازی کہلائے جاتے ہیں۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 بھائی تھے، ایک عدنان تھا اور ایک قحطان تھا، یہ مکہ میں رہتے تھے۔ ان 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی، سخت ترین لڑائی ہو گئی۔ عدنان چونکہ زوراور تھا، غالب تھا، وہ مکہ میں رہ گیا۔ جو کمزور تھا وہ وہاں سے چلا گیا، وہ یمن چلا گیا، اور وہاں سے یہ لوگ ادھر آ گئے۔ یہ مدینہ میں بھی اس لیے اہل حجاز ہے، تو مکہ میں بھی اہل حجاز ہے، طائف میں بھی اہل حجاز ہے۔ اور یہ پرانی لڑائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا ہوا کہ انصار اور مہاجروں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی بنا دیے، اس لیے کہ یہ پرانی لڑائی یہ دوبارہ تازہ نہ ہو جائے۔ وہ جو عدنان اور قحطان، عدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدن میں سے ہے، وہ جو لڑائی ہے وہ دوبارہ تازہ نہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ جو اتفاق اور اتحاد ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو الفت ہے، اس کا ذریعہ، اس کا مسکن، اس کا مرجع، اس کا مصدر، اس کا مرکز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے اسی صورت میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوب، آپ پر میری خصوصی عنایت ہے، آپ پر میرا خصوصی کرم ہے، آپ پر میری خصوصی نظر ہے کہ میں نے آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، آپ کو میں نے اپنی رحمت کے ساتھ لِنْتَ لَهُمْ، ان صحابہ کے لیے نرم کر دیا ہے۔
فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ میں نے اپنی رحمت سے آپ کو ان صحابہ کے لیے نرم کر دیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ سخت زبان ہوتے، غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل والے ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے تتر بتر ہو جاتے. لیکن آپ کو میں نے مرکز بنایا ہے، آپ کو میں نے محور بنایا ہے، آپ کو میں نے اجتماع گاہ بنایا ہے، آپ کے ذریعے سے میں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق اور اتحاد کا مظہر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجروں کو بائی بائی بنا دیا. ایک انصاری اور ایک مہاجر کاروبار میں شریک، تجارت میں شریک، زمینداری میں شریک، معاملات میں شریک، ان کو شریک کر دیا. اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا ہے. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں بائی بائی بنا دیا، میں نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی. یہ اللہ کا کمال ہے کہ حضور کی نسبت سے آپ کو میں نے جوڑ دیا ہے. سورہ انفال 10واں پارہ، وہاں پر اللہ رب العزت نے ایک اور انداز میں فرمایا ہے. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کے دوستوں کو میں نے اکٹھا کر دیا آپ کے ذریعے سے، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی. فرمایا اگر اس روئی زمین میں جتنا بھی خزانہ ہے اگر کوئی خرچ کر دیں تو کسی کے دل میں محبت نہیں ڈال سکتا جو محبت میں نے بے لوث ان کے دل میں ڈالی ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے، صحابہ کی شان ہے. اتفاق اور اتحاد کا مظہر وہ حضور کی ذات ہے. اتفاق اور اتحاد کا مظہر وہ قرآن مقدس ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو. مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا حکم ہے کہ اتفاق سے رہے، اتحاد سے رہے، باہمی احترام سے رہے، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے، ایک دوسرے کے ساتھ شفقت سے محبت سے پیش آئے. اگر یہ اتفاق اور اتحاد نہ ہو، یہ محبت نہ ہو تو پھر فساد ہی فساد ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اس صورت میں، یہ سورہ نساء ہے، اس صورت میں اللہ نے جنگ بدر کا بھی ذکر کیا ہے، جنگ احد کا بھی ذکر کیا ہے. جنگ بدر میں آپ 313 تھے، آپ کی تعداد کم تھی، آپ کے پاس اسباب کم تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اگر آپ کے پاس تھا تو اتفاق اور اتحاد تھا. اسی اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو فتح عظیم دلوا دی. اور اگر اتفاق اور اتحاد نہ ہو تو اس کا مظہر بھی جنگ احد کا بتا دیا اس صورت میں. فرمایا جنگ کے اصول اور قواعد میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ آپس میں تنازع، آپس میں جھگڑے نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، آپ سست ہو جائیں گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپ کی ہوا اکڑ جائے گی. جس طرح یہ جو ٹائر سے ہوا نکل جاتی ہے نا، پھر گاڑی نہیں چلتی ہے. جب آپ جہاز چلاتے ہیں اور جہاز کا ٹائر پنچر ہو جائے تو پھر تو جہاز کا بیٹھنا اور اڑنا وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپ کی ہوا نکل جائے گی، آپ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا، آپ کا رعب ختم ہو جائے گا. اس لیے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر کرو. اللہ نے حل بھی بتا دیا کہ تنازعات کا حل کیا ہے،
تنازعات کا حل صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرے، صبر کرے، یہی طریقہ ہے۔ قرآن مقدس نے اتفاق اور اتحاد کے لیے جو اصول بتائے ہیں ان میں سے ایک اخوت ہے، ایک دوسرے کا احترام ہے۔ فرمایا سورہ حجرات میں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ایمان والو مسلمان آپس میں بائی بائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں اگر مسلمان کہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، کہیں فساد ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کیا کریں۔ اس صلح کے ذریعے سے اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، احترام ہوگا، ایک دوسرے سے محبت ہوگی، ایک دوسرے کی عزت ہوگی، بگاڑ کا سبب نہ بنے، فساد کا سبب نہ بنے کہ آپ لوگوں ایک ہی بات دوسرے کو پہنچائے، دوسرے کی بات تیسرے کو پہنچائے، غیبت میں مبتلا ہو جائے، چغلی میں مبتلا ہو جائے اور فساد کا ذریعہ بن جائے۔ اسی سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں اگر آپ کے پاس کوئی شخص کسی کی خبر لے آئے، فتبینوا، وضاحت کرو۔ اگر آپ کو کوئی کہے کہ فلاں شخص نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی ہے تو آپ کہے ٹھیک ہے بھئی، آپ کا شکریہ، وہ آپ کو ضرور ہی کہے گا کہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ اصول ہے۔ جو بھی آپ کے پاس بات لاتے ہیں نا، کہتے ہیں فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے، آپ نے اس کو کہنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں بالکل جی آپ نے بتا دیا، آپ کا شکریہ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایسا نہیں کرنا، شکریہ تو اس کا ادا کرے، لیکن شکریہ کے بعد اس کو ایک بات کہے، اس کو کہے بھائی جی آپ نے تو مہربانی مجھ تک کی خبر پہنچا دی، لیکن ابھی آپ ٹھہرے، موبائل کا زمانہ ہے نا، موبائل نکالے، کبھی اس کو کال کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات کیوں کی ہے، مجھے یہ بات اس آدمی نے پہنچائی ہے، پھر اس کی خبر دیکھنا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں بھئی آئندہ میں آپ کو خبر نہیں لاؤں گا، مجھے معاف کر دیں، میں ہی جا رہا ہوں، لیکن ابھی کوئی نہ بتائے۔ ہم یہ کرتے نہیں ہیں، ہم اس کی بات پر ادھر پردہ کر لیں۔ اللہ نے فرمایا فتبینوا، وضاحت کرو، پوچھ لو اس سے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں آپ کسی کے ساتھ الجھ جائے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر آپ اس کے بعد جب آپ کو حقیقت کا پتہ چلے کہ ایسا معاملہ تو نہیں تھا تو آپ اپنے کیے ہو پر نادم اور پشیمان ہو جائیں گے۔ یہ شریعت نے یہ طریقہ بتایا، ہم اس طرح نہیں کرتے۔ ہم اس کی بات پر جو نا، وہ کہتے ہیں آپ کو کبھی بھی آپ کی بات کو لیک نہیں کریں گے، اس کو بٹھائے، وضاحت کرے، یہ شریعت کا طریقہ ہے۔ اگر جھگڑا ہو جائے پھر ہم جھگڑے کو بڑھاتے ہیں، جھگڑے کو نہ بڑھائیں، جھگڑے کو ختم کریں، اس لیے کہ مسلمان سارے آپس میں بائی بائی ہے۔ اگر وہ 313 غالب آئے تھے 1000 پر تو پھر آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اگر پاکستان بنتے وقت جب مسلمان متفق تھے، مسلمان متحد تھے، ایک دوسرے کے احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، آپس میں نا اتفاقی نہیں تھی، آپس میں جھگڑے اور لڑائی نہیں تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ہمیں پاکستان عطا کر دیا۔ اور جب آپس میں اتفاق نہ رہا، جب آپس میں جھگڑا رہا، پھر کیا ہوا؟ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ نا اتفاق کی وجہ سے ہوا۔ یہ کہیں انہوں نے نہیں کیا ہے، یہ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، ہمارے بھائیوں نے ان کو دعوت دی ہے، ہمارے بھائیوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اتفاق اور اتحاد ضروری ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد ہے تو سب کچھ ہے، اتفاق اور اتحاد نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ مسلمان وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ جب ایک جسم میں اگر سر پر درد ہو تو وہ درد، جسم یہ نہیں کہتا ہے کہ درد سر کا مسئلہ ہے میں تو سو جاؤں، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے، اگر ناخن میں درد ہے تو پورے جسم میں تکلیف ہے،
اگر کہیں اور درد ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہے، کوئی حصہ نہیں سکتا ہے، سب کو تکلیف ہے۔ یہی مسلمانوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمان چاہے وہ مشرق میں ہے، وہ مغرب میں ہے، وہ شمال میں ہے، وہ جنوب میں ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حجۃ الوداع کے خوبصورت خطبے میں یہی فرمایا تھا کہ مسلمان سارے آپس میں وہ بھائی بھائی ہے۔ کسی عربی کو ذات کی وجہ سے عجمی پر فخر نہیں ہے، کسی سفید و سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر فخر نہیں ہے۔ فرمایا اگر فخر ہے، اگر عظمت ہے، اگر بڑائی ہے تو تقویٰ کی وجہ سے ہے، وہ کسی ذات پات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ذات پات کا معاملہ کہیں اور ہے۔ اللہ نے ان سارے انسانوں کو ایک ہی شخص سے بنایا ہے، ایک ہی شخص سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، آپ کو ایک ہی شخص سے بنایا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے معزز، احترام والا، عزت والا، مرتبے والا، اللہ کے ہاں معزز وہ تقوی والا ہے۔ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا اللہ کے ہاں وہ قرب کا آدمی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت خطاب میں، خوبصورت انداز میں فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا اے لوگو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، بغض دل میں نہ رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض رکھنا، کینہ رکھنا کہ ہر وقت دل میں یہ پروگرام ہو کہ یہ میرا بھائی، یہ میرے جاننے والا، یہ میرے ساتھ کام کرنے والا، میں کیسے اس کو گرا دوں۔ ولا تباغضوا، بغض نہ رکھو، ولا تحاسدوا، حسد نہ رکھو کہ میں کس طریقے سے اس سے یہ چیز چھین لوں، یہ کوشش نہ کرے۔ وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتفاق بتایا ہے، اتحاد بتایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کا جو مظہر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہی اتفاق اور اتحاد کا مظہر ہے۔ اگر آج ہم، یہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات پہ غور سے توجہ کریں اور سنیں اور اس پر عمل کریں کہ ہمارا اتفاق اور اتحاد کا جو مظہر ہے وہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے اپنی کتابوں کے پیچھے نہ جائے، اللہ کی کتاب کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ لے، یہی نجات کا ذریعہ ہے، یہی راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہی جو اسلام ہمارا مذہب ہے نا، یہ صرف مسلمانوں کو اتفاق کا دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ یہ اسلام اور قرآن تو دنیا کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب، اے تورات پڑھنے والوں، انجیل پڑھنے والوں، ایک کلام کی طرف آ جاؤ، ایک بات کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ کی وحدانیت ہے کہ آپ بھی اللہ کو ایک مانیں، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اسی پر اتفاق اور اتحاد ہے۔ اسلام تو اتفاق کا دین ہے، اسلام تو حضرت عیسیٰ کو بھی ماننے والا دین ہے، اسلام تو حضرت موسیٰ کو ماننے والا دین ہے۔ مسلمان اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو ویسے نہیں لیتے، علیہ السلام بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو علیہ السلام ساتھ پڑھتے ہیں، اگر داؤد علیہ السلام کا نام لیتے تو علیہ السلام ساتھ پڑھتے ہیں۔ اے اہل کتاب آ جاؤ، محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو ہمارا آپ کا اتفاق ہو جائے گا۔ ہم آپ کے پیغمبروں کو مانتے تو آپ بھی ہمارے پیغمبر کو مانو۔ اسلام تو یہ دعوت دیتے ہیں۔ ہم آپس میں اختلاف میں پڑے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے، قرآن کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف آ جاؤ، یہی اتفاق ہے، یہی اتحاد ہے۔ اگر اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، اگر فرقہ بندی ہے تو پھر وہ عذاب ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرمایا لست منہم شیء، اے میرے محبوب آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کے امتی نہیں ہیں، وہ آپ کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ اپنے مرضی پر چلنے والے ہیں، اس لیے مرضی پہ نہیں اللہ کے